بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام صفیہ تھا، والد کا نام حی بن اخطب، جبکہ والدہ کا نام برہ یا ذرہ تھا، جو قبیلہ بنو قریظ کے سردار شموئیل کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال بعد میں ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ یہ یہود کا بہت ممتاز قبیلہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے، جو حضرت ہارون علیہ السلام کے نسل میں سے تھے۔ اولاد نبی اور قبیلہ کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ رضی اللہ عنہ کے خون میں سرداری کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر جب 14 برس کی ہوئی تو آپ کی شادی سلام بن مشکم سے کر دی گئی، لیکن کچھ عرصہ بعد سلام بن مشکم نے آپ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ سلام بن مشکم اپنے قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، اسلام دشمنی میں بہت سرگرم رہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش مکہ کے رئیس ابو سفیان اپنے مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے 200 اونٹ سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے تو سیدھے اسلام بن مشکم قریظی کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، شراب پلائی اور حملہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے مخفی راز بھی ابو سفیان کو دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مدینہ میں پہلے سے موجود مذہبی اثر رسوخ کے مالک یہود کے مذہبی وقار میں خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ بت پرست مشرکوں میں تسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہودیت، دوسری طرف مکہ کے قریش بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے سرداروں کا انتقام لینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ گویا مشرکین مکہ اور یہود مدینہ دونوں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے قبیلہ بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بار قریش مکہ کہنے پر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اور چال یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم بھی 3 علماء کو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسلام سمجھائیں، اگر ہمارے علماء نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور فرمایا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا یہ لوگ تلواریں باندھ کر آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کو استحصال کے لیے ان کے باغات تک جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ بالآخر بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطنی اختیار کرنے مجبور کیا گیا، تو اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکے لے جائیں۔ دین تو ہم مدینے سے وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکیں لے جائیں، تو ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے والد حی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق، کنایہ بن ربیع کے علاوہ چند دیگر لوگ بھی بنو نذیر سے خیبر کی طرف چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا سردار تسلیم کیا۔ خیبر پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ کے والد نے آپ کا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دیا۔ کنانہ خیبر کے سردار ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کے قلعہ القموس کا حاکم تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد حی بن اخطب جب خیبر آئے تو یہاں اسلام کے خلاف فیصلہ کن معرکہ لڑنے کی تیاریاں شروع کی۔ آس پاس کے قبائل کو
اس کے لیے تیار کیا گیا، یہاں تک کہ ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کر لیا گیا۔ مدینہ کے شمال مغرب میں خیبر نامی ایک شہر آباد تھا۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے چند قلعے بنا رکھے تھے۔ یہود دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عرصے سے جنگی اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو اسد کو نصف کھجوروں کے باغات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تیاریوں اور اسلحہ جمع کرنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ عنہ کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا اور خود 1400 افراد پر مشتمل صحابہ اکرام کے قافلے کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس پورے غزوہ میں 93 یہودی ہلاک ہوئے جبکہ 15 مسلمان شہادت اعلیٰ مقام پر فیض ہوئے۔ غزوہ خیبر میں کئی نامور پہلوان جبکہ جو اور یہودیوں کے سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے سارے افراد اسی غزوہ میں قتل کر دیے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے، جبکہ بعد میں تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے تو اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ایک رشتہ دار خاتون کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر لائے۔ راستے میں مقتولین کی لاشیں خاک و خون لتھڑی ہوئی پڑی تھی۔ ان میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، بھائی، شوہر اور خاندان کے بعد دوسرے لوگ بھی کئی لاشیں تھیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لاشوں کو دیکھا لیکن بالکل تحمل کا دامن نہ چھوڑا، جبکہ آپ کے ساتھ قید ہونے والی دوسری خاتون نے جب لاشیں دیکھی تو بے قابو ہو کر رونا پیٹنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عورت کے رونے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، بلال، تمہارے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا کہ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے جہاں ان کے باپ اور بھائی خاک و خون میں لتڑے پڑے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ قیدیوں کے پاس بیٹھ گئی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت وحی کلبی رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے سیدہ صفیہ کی حیثیت کا خیال فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ بنی قریظہ اور بنو نذیر کی رئیس زادی ہے۔ خاندانی وقار کے پیش نظر وہ ہماری سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما لیا اور وحی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری لونڈی عطا فرما کر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا اور یہ اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں اور اگر چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح میں آ جائیں۔ اسی موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئے۔ ابراہیم بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب صفیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سخت ترین یہودی دشمنوں میں سے رہے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی رکھ لوں گا، اگر تم یہودیت پر برقرار رہنا چاہو تو ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ۔ عرض کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی دعوت دینے سے پہلے ہی سے اسلام کی مشتاق تھی اور دل سے آپ کی تصدیق کر چکی تھی۔ جب میں یہاں آئی تو تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہیں تھی اور اب تو نہ ان میں کوئی میرا باپ ہے نہ میرا بھائی ہے۔ آپ نے مجھے کفر و اسلام کے درمیان اختیار دیا تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح
میں آنا ہی پسند فرمایا۔ خیبر سے واپسی پر جب آپ سید الرحا کے مقام پر پہنچے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ حیض سے پاک ہوئی، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئے اور شب عروسی گزاری، اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کیا۔ ان کا حق مار ان کی اپنی آزادی تھی۔ یہاں سے چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی چادر مبارک سے ان پر پردہ کیا۔ پردہ کرنے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، باندھی نہیں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں نکاح مبارک تھا۔ دعوت ولیمہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال کی تذکر مدینہ کی عورتوں میں پھیل گیا، چنانچہ ازواج مطہرات اور انصار و مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائی، تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے تشریف لائی۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، انہوں نے اپنے کانوں کے جھمکے اور زیورات اتار کر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ان کے ساتھ جو دوسری خواتین تشریف لائی انہیں بھی کوئی نہ کوئی زیورات تحفے میں دیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر زخم کا ایک نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں آن گرا ہے۔ جب میں نے یہ خواب اپنے خامد بھی الحقیق کو سنایا، اس نے یہ کہہ کر کہ تو ملکہ عرب بننا چاہتی ہے، میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا۔ آپ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ آپ رضی اللہ عنہ پوری کائنات کے سردار کی زوجہ بن گئی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن ان کے پاس تشریف لائی۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روتا پا کر سبب گریہ زاری پوچھا۔ عرض کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر مجھے اجازت دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہیں، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم کس طرح مجھ سے بہتر ہو، حالانکہ میری باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے چاچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چینی کی حالت میں دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ کی بیماری مجھ ہو جاتی، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ ازواج مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ سچی ہے، یعنی ان کا اظہار عقیدت سچے دل سے ہے۔ آپ نے 50 ہجری رمضان المبارک میں 65 سال کی عمر میں وفات اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی ہی میں اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا تھا، البتہ ترکہ میں 1 لاکھ درہم چھوڑے اور اس کے 1/3 کی وصیت اپنے بھانجے کے لیے کی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لوگ ان کو حصہ دینے میں شش و پنج کا شکار ہوئے،
لوگ ان کو حصہ دینے میں شش و پنج کے شکار ہونے لگے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔